الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمہ او کما قال علیہ السلام۔ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلچیدہ۔ سامعین محترم، عالی وقار صدر جلسہ اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نبیوں میں رحمت لقب پانے والا عالی وقار۔ 6 صدی عیسوی جاہلیت کے عروج اور غلبے کی صدی تھی، کفر و شرک اور جور و جفا کے عالمگیر تسلط کی صدی تھی۔ یہ وہ صدی تھی جس میں دنیا کے بڑے بڑے مذاہب بھی ناکام ہو گئے تھے، ان میں اس قدر تحریف ہو چکی تھی کہ ان کی اصل شکل پہچاننا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ یہودیت چند بے جان رسم کا نام بن کر رہ گیا تھا، عیسائیت میں تسلیس داخل کر دی گئی تھی، ایران کے مجوسی آگ اور دوسرے عناصر کی پرستش کرنے لگے تھے، ہندو 33 کروڑ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ کعبہ جسے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے، وہ شراب اور جوا کے رسیا تھے، کمزوروں کو بہت تیل کر دیتے تھے، مظلوموں کی کوئی آنکھ سننے والا نہ تھا، عورت کی کوئی عزت نہ تھی، وہ مویشی اور دوسرے سامان کی طرح وراثت میں ملنے لگی تھی کہ پھر خدا کو اس سکتی ہوئی انسانیت پر ترس آ گیا اور خدا نے وہ صبح تابا بھیجنے کا ارادہ کیا جس کی بشارتیں حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے دی تھی، جس کے لیے دعائیں حضرت ابراہیم نے مانگی تھی۔ بلاخر 12 ربیع الاول کو وہ صبح تابا آئی گئی جس کا انتظار ان بر و بحر کو تھا جو ظلم و فساد سے بھر چکے تھے، جس کا انتظار ان شمس و قمر کو تھا جن کی روشنی سے استفادہ کرنے والوں میں کوئی مومن شامل نہ تھا۔ بلاخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ صبح تابا آئی گئی جس کا انتظار ان ملائکہ کو تھا جو اعمال ناموں میں گناہ لکھتے لکھتے تھک گئے تھے، جن کا انتظار ان یتیموں اور بیواؤں کو تھا جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ بلاخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ در یتیم آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا، وہ بشر آ گیا جو وجہ عظمت بشر تھا، وہ انسان آ گیا جس پر انسانیت کی معراج ختم تھی، وہ نبی آ گیا جو اولین و آخرین کا سردار تھا، وہ نبی آ گیا جس نے ظلم کے بجائے عدل کی تعلیم دی، وہ نبی آ گیا جس نے جاہل کو ہدایت علم دی، وہ نبی آ گیا جس نے عورت کو عزت دی، جس نے عورت کو ماں بہن بیٹی جیسے مرتبے دیے۔ تو پھر عالی وقار میں کیوں نہ کہوں، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلچیدہ۔ عالی وقار، جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنے والا خیر البشر نظر آتا ہے۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرنے والا خیر البشر نظر آتا ہے۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے ہندا کو بھی معاف کر دینے والا خیر البشر نظر آتا ہے۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کے قاتل حضرت وحشی کو معاف کرنے والا خیر البشر نظر آ جاتا ہے۔ تو پھر میں عالی وقار کیوں نہ کہوں، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلچیدہ، وما علینا الا البلاغ۔